بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں مومنہ۔ پہلے آج میں آپ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غصے کے خوبصورت واقعات شیئر کروں گی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قمیص کو پیوند لگا رہے تھے۔ سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، گرمی کے دن تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر ننگی تھی کیونکہ ان کا کرتا پھٹ گیا تھا اور وہ خود ہی سلائی کر رہے تھے۔ سورج کی حدت کی وجہ سے سورج کی طرف پیچھا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ دھوپ بہت تیز تھی، گرمی کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ دھوپ کی شدت سے جسم جھلس جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے سے مڑ کر سورج کی طرف دیکھا تو کہا جاتا ہے کہ سورج شرمندہ ہو کر چھپ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ اتنا تیز تھا کہ ایک لمحے کے لیے سورج بھی ڈر گیا اور اس نے خود کو چھپا لیا، جس کی وجہ سے گرمی کی شدت کچھ کم ہو گئی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے قبل تجارت کی غرض سے شام تشریف لے گئے۔ وہاں منڈی میں ان کی ایک شامی آدمی کے ساتھ لڑائی ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاقتور اور غصیلے تو ہمیشہ سے تھے۔ انہوں نے ایک زوردار مکہ اس شامی کو مارا جسے وہ برداشت نہ کر سکا۔ وہ زمین پر گرا اور فوت ہو گیا۔ لوگ جو لڑائی کی وجہ سے وہاں جمع ہو گئے تھے انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ ایک عربی تاجر نے شامی باشندے کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ ان کو قاتل سمجھ رہے ہیں تو انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر آگے آگے اور لوگ ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، پکڑو، یہ قاتل ہے، پکڑو اسے۔ شور سن کر لوگ دکانوں اور گھروں سے باہر نکل آئے۔ اسی بازار میں ایک گرجا گھر تھا۔ شور سن کر گرجا گھر کا راہب بھی دروازے میں آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تیز بھاگ رہے تھے، لوگ ان سے کافی پیچھے تھے۔ راہب نے جب دیکھا کہ ایک عربی تیزی سے بھاگتا ہوا آ رہا ہے تو اس نے دروازے سے راستہ دیتے ہوئے کہا، آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس راہب کی بات مان لی اور گرجے میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گرجے میں داخل ہو گئے تو راہب دوبارہ سے دروازے کے بیچ میں کھڑا ہو گیا۔ لوگ جب وہاں پہنچے تو راہب سے پوچھا، آپ نے عربی کو دیکھا ہے بھاگتے ہوئے؟ وہ قاتل تھا، ایک آدمی کو قتل کر کے بھاگا ہے۔ راہب نے کہا، نہیں، میں نے کسی عربی کو نہیں دیکھا۔ راہب چونکہ بزرگ آدمی تھا اس لیے لوگوں نے یقین کر لیا اور آگے چلے گئے۔ جب لوگ وہاں سے چلے گئے تو راہب اندر آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کون ہو تم؟ مجھے سچ سچ بتاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، عمر بن خطاب ہوں۔ پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا، مکہ سے۔ راہب نے پوچھا، وہاں مکہ میں کسی شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں۔ راہب نے کہا، بہت جلد مکہ میں ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کا اعلان کرنے والا ہے اور تم اس کے ساتھی بنو گے۔ پھر جب تم حکمران بنو گے تو تم نے اس ملک شام کو فتح کرنا ہے۔ میں نے آج تمہاری جان بچائی ہے، اب اس کے بدلے تمہیں مجھے لکھ کر دینا ہوگا کہ جب تم اس علاقے کو فتح کرو گے تو مجھے اور میرے گرجے کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ جب تک تم لکھ کر نہیں دو گے میں تجھے یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی باتیں عجیب لگیں۔ انہوں نے دل میں سوچا، یہ آدمی پاگل ہے، پتہ نہیں کیا اوٹ پٹانگ بول رہا ہے۔ میں ایک غریب سا تاجر اور یہ مجھے مکہ کا حکمران بننے کی پیشن گوئی دے رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے انہوں نے سوچا، لکھ دیتا ہوں، اس سے کون سا فرق پڑتا ہے، کم از کم میں یہاں سے جا تو سکوں گا۔ انہوں نے لکھ دیا کہ میں جب شام کو فتح کروں گا اس راہب کو اور اس گرجے کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے واپس چلے گئے۔ وقت گزرتا رہا، پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو زمین و آسمان نے دیکھا کہ ان کی سربراہی میں مسلمانوں نے شام کو فتح کیا۔ اور جب صحابہ کرام کی فوجیں شام میں داخل ہوئیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ان تک پہنچا کہ فلاں راہب اور فلاں گرجے کو کچھ مت کہنا، میں ان کو امان دے چکا ہوں، اور پھر ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ پہلے یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غصے کے چند واقعات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ یقیناً آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اگر پسند آئے ہوں تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آسانی سے آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔